27 رمضان کو اعتکاف کرنا. 27 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ احتشام الحق قصور سے بہت اچھا ہے. نفلی اعتکاف ہے تو جب چاہیں بیٹھ جائیں، اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو سنت اعتکاف کے ہوتے ہیں. نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا. ہم رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا وہ اپنے نواسا نواسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ممتاز بیگم حیدرآباد انڈیا سے. زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی. اصول کا مطلب ابا، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جتنے بھی ہیں، پردادی، پردادا، پرنانی، پرنانا، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح اپنے فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، یہ جو فروع ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، باقی تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا. کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کسی کے پاس 400 گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ قسمت اللہ سعودی عرب سے. سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. استعمال کے سونے پر بھی بہرحال زکوٰۃ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. تو فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا. جہیز کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم. اگر شادی کے 3 مہینے بعد طلاق ہو جائے اور اس کے بعد جہیز کا کچھ سامان مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑے تو کیا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ جبکہ آگے دوسری شادی کا پروگرام بھی ہے. نام نہیں لکھا ہے، ایسی باتوں میں نام نہیں لکھتے لوگ. دیکھیں، جہیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ جہیز وہ چیز نہیں ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہو. وہ تو بچیوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں، جب جہیز کا سامان بیچ دیا اور کیش رقم آپ کے پاس آ گئی، تو اگر وہ کیش رقم اس تاریخ تک ہے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر اس تاریخ پر جتنی کیش رقم ہوگی تو وہ قرضے وغیرہ مائنس کر کے اگر وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پہ رقم پہ، کیش پہ زکوٰۃ ہوگی. سامان پہ جو وہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا آپ نے. بعد میں بے شک بیچ بھی دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زکوٰۃ اس سامان پہ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو. مال تجارت کی زکوٰۃ کا طریقہ. میرا کپڑوں کا بزنس تھا جو ابھی بند ہو گیا ہے، میری ابھی کوئی آمدن نہیں ہے، تو کیا میں ان کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے سکتی ہوں؟ اگر دے سکتی ہوں تو خریدی ہوئی رقم پر یا جس رقم پر بیچتی تھی، کس حساب سے دینا ہوگا؟ ام کلثوم انڈیا سے. جو آدمی جو چیز جس قیمت پہ بیچتا ہے اس پر اسی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا واجب ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی کا ہول سیل کا بزنس ہے، وہ چیزیں خریدتا ہے، ہول سیل ریٹ پہ دیتا ہے، تو وہ ہول سیل ریٹ پہ ہی زکوٰۃ دے گا. ایک ریٹیل پہ بیچنے کا معمول ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوٰۃ دے گا. تو آپ کا اگر کپڑوں کا بزنس بند ہو گیا لیکن آپ کا ابھی تک ارادہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اور اب تک بیچنے ہی کی نیت برقرار ہے، تو پھر تو آپ پر ان کپڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر کپڑوں میں بیچنے کی نیت ختم ہو گئی ہے بلکہ ان کو استعمال کی نیت ہو گئی ہے یا کسی کو گفٹ دینے کی نیت ہو گئی ہے تو ان کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی. تو اس لیے اگر بیچنے کی نیت برقرار ہے تو پھر آپ جو ریٹیل پرائز ہے نا کپڑے کا، اس میں آپ 2.5% زکوٰۃ دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں، تو پیسے دینا ضروری نہیں. آسک مفتی طارق مسعود.